بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز لاؤنج میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمان۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ہی بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر ان کے ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان اولے کے پہاڑوں کی بدولت جو اس میں ہیں اولے برساتا ہے، پھر اس کو جس پر چاہتا ہے گراتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اس بادل کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے۔ اللہ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، اس میں اہل دانش کے لیے ایک سبق ہے۔ سورہ النور کی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج اتوار ہے، 13 رجب المرجب 1436 ہجری، 3 مئی سن 2015۔ معزز مہمان جناب پروفیسر نعیم مسعود صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم سر، اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت ٹوڈے کی جانب۔ ناظرین، آج کی نوائے وقت کی لیڈ اسٹوری ہے الطاف حسین کے حوالے سے بلوچستان اسمبلی کی قرارداد۔ الطاف کے خلاف سخت کارروائی، متحدہ پر پابندی لگائی جائے۔ بلوچستان اسمبلی سربراہ ایم کیو ایم کی معذرت، بہتر اقدام، فوج کی ساکھ کا خیال رکھنا حکومتی ذمہ داری ہے۔ نواز شریف، فاشسٹ تنظیم نے کراچی پر قبضہ کر رکھا ہے، فوج کے خلاف ہرزہ سرائی بغاوت کے زمرے میں آتی ہے۔ مذمتی قرارداد، تحریک انصاف الطاف کے بیان کے خلاف قومی، پنجاب، خیبر پی کے سندھ اسمبلی میں قراردادیں لائے گی، کاف لیگ سینٹ میں پیش کرے گی۔ یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں محترم پروفیسر صاحب سے۔ سر، کس طرح سے دیکھتے ہیں الطاف حسین کا بیان، فوج کے خلاف ہرزہ سرائی، اور اب بلوچستان اسمبلی کی قرارداد کے الطاف اور متحدہ پر پابندی لگائی جائے؟ دیکھیں احتشام، بات یہ ہے کہ فوج ہمارا بڑا مقدم ادارہ ہے، بڑا قابل عزت ادارہ ہے، کیونکہ وہ تحفظ کرتے ہیں ہماری سرحدوں کا، لیکن ادارے باقی بھی ہمارے بڑے ہی قابل احترام ہیں۔ ریاست کا وجود، اس کی بقا رہتی اس وقت تک ہے جب تک اداروں کا احترام رہے، وہ چاہے کوئی سیاسی ادارہ ہو، وہ چاہے کوئی انتظامی ادارہ ہو، وہ چاہے آپ کا حفاظتی ادارہ ہو، وہ چاہے میڈیا ہی کیوں نہ ہو، سب کا احترام ضروری ہے۔ سارے اپنی اپنی جگہ پر سب کا ایک کردار ہے۔ جہاں تک فوج کا سوال ہے، اس کا ظاہر ہے سب سے زیادہ کردار ہے، لیکن سوال ایک یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے، ہم اکثر جب فیشن چلتا ہے تو ایک ہی طرح کا چل نکلتا ہے۔ شرٹس لمبی ہوتی ہے تو پھر لمبی ہوتی چلی جاتی ہے، چھوٹی ہوتی ہیں تو پھر چھوٹی ہوتی چلتی ہے۔ ہمیشہ سکے کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے۔ کچھ تلخیاں ہیں ماضی کی، فوج کے نام پہ کچھ دبے آ جاتے ہیں، جو کچھ ہیں جو کچھ نہیں ہیں۔ پھر سیاستدان باتیں کرتے ہیں، ان سیاستدانوں کو اتنی لمبی لمبی زبان بھی کبھی فوج نے دی تھی۔ تاریخ جو قوم اپنی فراموش کر جاتی ہے وہ قومیں ترقی نہیں کیا کرتی۔ اب موقع ایسا ہے، اب پاک فوج کا کردار ایسا ہے کہ لوگوں کو تاریخ نہیں دہرانی چاہیے۔ یہ ایوب خان کی آمریت نہیں ہے کہ جس کا جو جی چاہے بولے، صحیح۔ یہ بھٹو کی سیولین آمریت بھی نہیں ہے کہ جو جس کا چاہے میڈیا پہ وہ بیان دے دے۔ یہ جنرل ضیاء الحق کی بھی آمریت نہیں ہے۔ سیاسی دور ہے، جمہوری دور ہے، میڈیا آزاد ہے، راہنما کو، راہبر کو وہ بات کرنی چاہیے جو اسے زیب دیتی ہے، جو زندہ اقوام کی قیادت کیا کرتی ہے۔ اب یہ بات غلط چاہے شہباز شریف کریں، چاہے نواز شریف کریں، چاہے الطاف حسین کریں، چاہے نعیم مسعود کریں، چاہے آپ کریں، یعنی عام فرد سے لے کے قیادت تک کو اداروں کا احترام کرنا ہوگا، جس میں فوج اور عدالت سب سے اوپر ہے۔ بالکل، اور سب قابل احتساب ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی اداروں کا احترام ختم ہو گیا ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا بھی احترام اتنا ہی ضروری ہے جتنا فوج کا احترام ضروری ہے۔ پارلیمنٹ فوج کا احترام کیا کرے اور فوج پارلیمنٹ کا احترام کیا کرے۔ یہ ساری باتیں میں تاریخ کے تناظر میں اور ماضی کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ بالکل صحیح۔ اور اب بلوچستان اسمبلی جو کہ سب سے پہلے انیشیٹو لیا، یہ قرارداد لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ فاشسٹ تنظیم ہے متحدہ، اس نے کراچی پر قبضہ کر رکھا ہے، اور الطاف حسین کو انٹرپول کے ذریعے لا کر
کھلی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے. اس میں ایک اور بات یہ کہ تبدیلی آئی ہے نا, اس کا الطاف حسین کو بھی سمجھنا چاہیے. تبدیلی کیا آئی ہے؟ بلوچستان کی میجورٹی آف دا پالیٹیشینز وہ فوج سے خوش نہیں, کیونکہ مشرف دور میں وہ جو بگٹی والا معاملہ ہوا, اکبر بگٹی والا, اس میں محبت کم ہو گئی, فاصلے بڑھ گئے تھے فوج کے ساتھ. اب آپ دیکھیں, آپ کو بیان ملے گا, ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ سرفراز بگٹی نے بھی اس کی مذمت کی ہے کہ بھئی فوج کے خلاف بات نہ کی جائے. جی, انہوں نے کہا کہ بیان فوج کا مورال گرانے کے مترادف ہے, اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے. اب دیکھیں نا, ہرگز اجازت نہیں دیں گے, کہنے کون کہنے جا رہا ہے, اور کس نے کہا ہے کی قرارداد ہے؟ یہ اکبر بگٹی کے سرفراز بگٹی کہہ رہے ہیں, ایگزیکٹلی, جن کی موت ہی یا شہادت ہی, جو ان کے سیاستدان کہتے ہیں, فوج کے ہاتھوں ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ یہ فوج کو اس وقت قومی فوج سمجھا جا رہا ہے, آمریت کی نشانی, آمریت کی باقیات نہیں سمجھا جا رہا. نہ صرف قومی بلکہ عالم اسلام کی یہ فوج ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ فوج کیوں اچانک کیوں مقدس ہو گئی. اب دیکھیں نا, بگٹی, بلوچستان, سب تنظیم میں, کاف لیگ کیا, پیپلز پارٹی کیا, سارے لوگوں نے اس بات کی مذمت کی ہے کہ جناب الطاف حسین یہ طریقہ کار غلط ہے. That is something else, کہ آپ کی بنیاد, آپ کی آبیاری, آپ کا بیج بھی کبھی ضیاء صاحب نے رکھا تھا جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کی سیاسی قد کاٹ کو کم کرنے کے لیے. یہ ایک بٹر حقیقت ہے. صحیح. تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو فرض سے عرش پہ لے جانے والی فوج ہے, اور آج کیا ہو گیا کہ آپ اچانک اتنی ہرزہ سرائی فوج کے خلاف کر رہے ہیں. اس کی مذمت سارے کر رہے ہیں, اور راہ کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ ان کی مدد کے لیے آئیں, اور پھر بعد میں معافی بھی مانگ لی جاتی ہے. اس پر بھی بات ہو رہی ہے کہ جی اب انہوں نے معافی مانگ لی. خورشید شاہ صاحب کا بیان ہے کہ بس معاملہ ٹھنڈا ہو گیا, ختم. لیکن معافیاں اس سے پہلے بھی وہ مانگ چکے ہیں. سندھ اسمبلی سے استعفے وہ پہلے بھی دے چکے ہیں, باہر آنے, حکومت سے باہر آنے کے والے سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں. اور اس طرح کے سینکڑوں نہیں ہزاروں بیانات ہیں جو الطاف حسین کی تقاریر اٹھا کر دیکھ لیں. وہ بیان دیتے ہیں, پھر بدل جاتے ہیں, پھر معصوم بن جاتے ہیں. ان کی رابطہ کمیٹی کہتی ہے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے الطاف بھائی نے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں احتشام, میں ایک نکتہ آپ کی اور ناظرین کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. اس میں پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ الطاف حسین نے انتہائی غلط کیا ہے, معافی دل سے مانگی ہے تو کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن جرم تو جرم ہے نا. جو سرزد ہو گیا سو سرزد ہو گیا. لیکن جو بات میں کرنے جا رہا ہوں, زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور تیر واپس نہیں آ سکتا کمان سے نکلا ہوا. میں وہ کہا کرتا ہوں, گالی اور گولی سوچ سمجھ کے نکالنی چاہیے منہ سے اور نالی سے. یہ تو کھلے عام گالیاں دی گئی ہیں, کھلے عام گالیاں, کیونکہ یہ واپس نہیں ہوا کرتی. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں, عادت پڑی ہوئی ہے کچھ سیاستدانوں کو. پھر تاریخ کے تناظر میں دیکھتے ہیں, زرداری کا دور تھا, کیسی تقریریں اشتعال انگیز ہوتی تھی. کون کرتا تھا؟ شہباز شریف صاحب کرتے تھے, دیگر لوگ کرتے تھے, فوج کے خلاف نہیں کرتے. شیخ رشید تھے, آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہوں گے. زرداری صاحب کے والے سے انہوں نے بات کی, لیکن فوج کے خلاف نہیں کرتے تھے. اس طرح کے بیانات ایک اب دوسرے کے خلاف ہوتے رہے. یہ کنٹینر والوں کو دیکھیں, انہوں نے کہا کہ جی فوج جو ہے وہ سارا کچھ لپیٹ لپوٹ لے. یعنی فوج سے امیدیں رکھتے ہیں لوگ. لیکن کسی بھی لیڈر کو آپ مائرس الطاف حسین کر کے ان کے خطابات دیکھ لیں, کسی نے را کو دعوت نہیں دی, کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھارت آ جائے ہماری مدد کے لیے. جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ احتشام یہ ہے کہ جو ظلم, جو جرم الطاف صاحب نے کیا ہے وہ میرے نزدیک تو ناقابل معافی ہے. یہ تو بات طے ہے. میں یہ دوسری عرض کر رہا ہوں کہ یہ معاملات خراب کہاں سے ہوتی ہے. دیکھیں تھوڑا سا دیکھیں, بڑی مقدس صحیح فوج, تھوڑا سا اسے بھی سوچنا چاہیے کہ ماضی میں کچھ جرنیلوں سے غلطیاں ہوتی رہی ہیں. وہ کبھی کبھی وہ کہا کرتے ہیں نا کہ ہاتھوں سے دی ہوئی ناٹ جو ہے نا وہ دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے. تو یہ بھی کچھ جرنیلوں کا شاک ساننا ہے الطاف. بالکل صحیح. اور جن میں آپ نے ضیاء الحق صاحب کا نام لیا, اور پھر پرویز مشرف صاحب کو بھی ہم بھلا نہیں سکتے جن کے بہت احسانات ہیں اس قوم کے اوپر. مجھے اتنی اجازت دیں کہ فوج بھی کبھی ماضی میں دیکھے اور دیکھے یہ کہ کون سی باقیات ہے, کون سے ریاکشن ہے. خدا را ایسی غلطی آئندہ نہ ہو. آئندہ کوئی ایم کیو ایم جو ہے اس بنیاد پہ نہ بنائی جائے, نہ کسی فوج کا, نہ کسی آئی ایس آئی کا, نہ کسی ضیاء کا, نہ کسی ایوب خان کا, نہ کسی مشرف کا کام ہے کہ کوئی کاف لیگ یا ایم کیو ایم بنائے. ہر ادارے کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے, اپنے اپنے مقررہ حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے. اچھا, جہاں تک میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ غلطی ہے,
معافی مانگ لی. دیکھیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہے, وہ معافی کو بھی اہمیت دیں گے, انہوں نے ملک کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے نا. 1971 کی تاریخ تو کوئی بھی نہیں دہرانا چاہتا, میں آج بار بار کہہ رہا ہوں تاریخ کو مد نظر رکھنا ہے ہم نے. اب رہی بات لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ 1971 کی جو بات جو ہے وہ ایم کیو ایم بھی کرتی رہی ہے کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے, پاکستان ٹوٹنے کے والے سے جتنے بیانات الطاف حسین نے دیے ہیں اتنے شاید ہی کسی اور لیڈر نے دیے. پاکستان ہے یا کوئی شیشے کا گلاس جسے گرا دیا جائے گا اور ٹوٹ جائے گا. اور دوسری بات یہ پروفیسر صاحب انتہائی معذرت صاحب کہ 71 نہیں ہے, یہ 2015 ہے. دیکھیں تاریخ کو تو پھر بھی فراموش نہیں کر سکتے, ہر آنے والا دن کل تو نہیں ہوتا. آج 3 تاریخ ہے, کل 4 کو ہم کہیں گے کہ آج 3 مئی نہیں, حالانکہ بالکل ایک دن پہلا ہوگا. لیکن آپ بلڈنگ کو لے جاتے ہیں, آپ 21ویں منزل پہ, آپ کہیں یہاں معاملہ بنیاد کا نہیں, بنیاد بھی قوموں سے تاریخ علیحدہ نہیں ہوتی, قوموں سے جد و جہد علیحدہ نہیں ہوتی, قوموں سے فلسفہ علیحدہ نہیں ہوتا. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری قوم سے جس دن نظریہ پاکستان علیحدہ ہو گیا تو ہم پاش ہو جائیں گے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین کو نظریہ پاکستان کو, الطاف حسین کو نظریہ پاکستان کو مد نظر رکھنا چاہیے. وزیر اعظم لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اب کوئی کارروائی ہوتی ہے تو کیا 71 جیسے حالات کراچی میں پیدا کر دیے جائیں گے اور یہ کہا جائے گا کہ کراچی کو بھی جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں, میں قطعی ایسا نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہو جائے گا, لیکن ایک چیز کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ سوچ سمجھ کے ہر اقدام اٹھانا چاہیے. مذاق نہیں ہے, کسی پارٹی کو ختم کر دیں. آج تک کتنی ہوئی ہیں, ایک دفعہ این پی جو پرانی نہ جانے این اے بی کے نام سے تھی یا کس سے تھی وہ ہوئی, اب مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ پتہ نہیں پیپلز پارٹی پر دیکھیں پابندی لگانا کرنا کیا چاہیے. میں عرض کر دوں, دیکھیں یہ تو نواز شریف بھی مانتے ہیں اور یہ زرداری بھی مانتے ہیں کہ کچھ خراب لوگ, کچھ بگاڑ والے لوگ ہر پارٹی میں ہیں, ان کو نکال پھینکے. اچھا ایکس وائی زیڈ ایم کیو ایم میں خراب ہے تو اسے نکال دیں, اے بی سی خراب ہے اسے نکال دیں, الطاف حسین خراب ہیں تو انہیں بھی فارغ کر دیں. پارٹی کو رہنا چاہیے, ساری ایم کیو ایم بری تو نہیں ہو سکتی. الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ میرے بغیر تو پارٹی ہے ہی نہیں, اور متحدہ کے جو یقیناً ان کا ووٹ بینک ہے, فالرز بھی ہیں, ان کے چاہنے والے بھی ہیں, ان کے ووٹ بینک کا احترام بھی کیا جانا چاہیے. لیکن الطاف حسین صاحب کو مائنس کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے میرا بھائی کہ ہر چیز فانی ہے, کوئی چیز لافانی تو نہیں ہے نا جی, صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے. بھٹو کے بعد پیپلز پارٹی چلتی رہی ہے کہ نہیں, کیونکہ اس میں سیاسی رنگ ڈنگ تھا. قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے بعد ان کی پارٹی, چلے الف بے جیم دال ہے کہ آپ لاکھ کے صاحب کے لگاتے رہتے ہیں, مسلم لیگ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. اگر سسٹم ہے تو پارٹی چلتی رہتی ہے. الطاف کسی سسٹم کا نام نہیں ہے, الطاف ایک قیادت کا نام ہے. بتایا جا رہا ہے کہ کچھ کالرز ہیں, معذرت کلامی کی معذرت. ہمارے ساتھ پہلے کالر ہیں تنویر صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. احتشام بھائی دوسری کال بھی آنی ہے اس لیے جواب آپ کے لے کے تھے. پروفیسر صاحب غلطی کس کو کہتے ہیں؟ آپ ڈالیں گے آگ میں ہاتھ پھر کہیں مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ کون سے لیڈر ہیں بھائی؟ آئے دن کسی نہ کسی غلطی پہ معافی مانگتے ہیں, آئے دن استعفیٰ دیتے ہیں, آئے دن استعفیٰ واپس لیتے ہیں. اس کو غلطی کہتے ہیں؟ وہ لیڈر ہوتے ہیں جو غلطیاں کرے اور معافیاں مانگے. ان کی نیچے کی قیادت رابطہ میں تھی, کل تک تو کہہ رہی تھی انہوں نے ایسی بات کوئی نہیں کی, وہ تو مان ہی رہی تھی. اب انہوں نے معافی مانگ لی, یہ کہاں جائیں گے؟ وہ 250 بندہ فیکٹری میں زندہ چلا دیا, دے معافی. فیصل موٹا نے ولی بابر کو قتل کر دیا, دے معافی. آئے دن ان کے کوئی نہ کوئی قاتل پکڑے جاتے, دے معافی. اور بابا ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے غداری کا, نہیں ختم ہوگا, معافی سے ختم ہو جائے گا. مانگ لی معافی, کل کو پھر بات ہوگی, پھر مانگی معافی. کب تک معافیوں کا سلسلہ پھیلا بھرا ہوا ہے انہوں نے معافیوں کا. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے پروفیسر صاحب, مائنڈ سیٹ ہے. آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے یہ لوگ غداری پہ غداری کرتے ہیں, یہ معافی کر رہے, معافی دے دی معافی, لیکن وہ 250 جو بندہ چلا دیا ان کو بھی معافی دے دیں گے آپ. ان کی انویسٹیگیشن کریں, ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالیں. پوری قوم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پوری قوم پاک فوج کے ساتھ ہے. تنویر صاحب بہت شکریہ. جمال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جمال صاحب. وعلیکم السلام جی. مجھے ذرا وقت دیجئے. احتشام صاحب آپ کو تو معلوم ہے, میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم لوگ تو پہلے دن سے نشاندہی ان چیزوں کی کرتے رہے ہیں, اور یہ فاشسٹ جماعت پہلے دن سے تھی, اور جب یہ ڈاؤن نہیں ہوئی تھی اس وقت یہ فیشسٹ تھے.
میں تو بلوچستان کی جو آج مجھے بجلی شاید اس لیے مل رہی ہے کہ بلوچستان والوں نے جو ریزولوشن پاس کیا ہے, they have proven themselves a great پاکستانی, greatest پاکستانی. اور پنجاب فرنٹ اور کے پی کی جو کہتے ہیں اور سندھ, ان کو اب شرم آنی چاہیے کہ یہ ہیں جو پاکستانی ہیں جنہیں یہ لوگ سب برا بھلا کہتے تھے. they have stood with پاکستان آرمی اینڈ ود پاکستان. اب اس سے بھی زیادہ اسٹرانگر ریزولوشن جو ہے پنجاب اسمبلی میں آنے چاہیے, سندھ میں آنے چاہیے اور کے پی کے میں. اب یہ بات یہ ہے کہ یہ جو میں یہ سمجھتا ہوں ابھی جیسے تنویر صاحب صحیح بات کر رہے تھے, یہ ایک ان کی اسٹریٹجی ہے, کیپ دم گیسنگ, کیپ دم کنفیوز. یہ کبھی جنا پور, کبھی سندھ 1, سندھ 2, کبھی علیحدگی, کبھی کچھ, یہ دے آر اپ ٹو سم ویری بگ گریٹر پلان. یہ اس کا ایک حصہ شروع دن سے ہے. اور لائک کہتے ہیں نا راجا اسی طرح کی ان کی رعایا, ان کے جیسا ان کا بندہ لیڈر ہے ویسے ان کے ووٹرز ہیں, ویسے ان کے فالوورز ہیں. دے آر آل کرمنلز, بدخا خور, ٹارگٹ کلر, وہی ووٹر ہیں جو ان کے اندر بھی سائلنٹ میجورٹی جو ہے نا اردو اسپیکنگ. رائٹ جمال صاحب, تھینک یو ویری مچ. لیکن کاروائی ہونی چاہیے اور یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ ایک فاشسٹ جماعت ہے. بلوچستان اسمبلی کو سلام پیش کیا ہے جمال مصطفیٰ صاحب نے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی اسمبلیز کو بھی اب اس میں انیشیٹو لینا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے پنجاب سے قرارداد آتی, لیکن بلوچستان نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ سب سے زیادہ محب وطن ہے اور پاک فوج کی جو ایفرٹس ہیں ان کو وہ سیلوٹ کرتے ہیں. ہم نے بھی چیپٹر جب کھولا ہی ہے, جب دریچہ کھولا ہے پروگرام کا, تو خراج تحسین سرفراز بگٹی کا نام لے کر کے اور پورے بلوچستان کا نام, اس میں جی ہاں بالکل. دوسری بات یہ ہے جو تنویر صاحب کہہ رہے ہیں یا جو جمال صاحب نے کہی ہے, وہ سب کی طرف سے یہ قراردادیں, اس کی مذمت سب کی طرف سے آ رہی ہے. پاک فوج کے ساتھ سبھی ہیں, لیکن ایک بات جو جمال صاحب نے کی ہے نا کہ دے آر آل کریمنلز, نہیں. اچھا, اس پر بھی بات ہوگی. مجھے کہا جا رہا ہے کہ بریک کے لیے ہمیں جانا ہے. ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں تو اس پر بھی بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے حوالے سے, اور جمال مصطفیٰ صاحب نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے اس پر گفتگو کو آپ آگے بڑھائیں. اور جو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ سارے کے سارے کرمنلز ہیں, میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے. ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے کہ تمام کے تمام جو اردو بولنے والے ہیں ان کا تعلق ایم کیو ایم سے نہیں ہے, اور ایم کیو ایم کے جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے. میں یہی عرض کر رہا تھا. دیکھیں احتشام, میں آپ یا جمال صاحب ہیں, بعض اوقات ہم بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. دیکھیں ایم کیو ایم میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے وہ ہموار شاہراہ چاہ رہے ہیں. انہوں نے الطاف حسین یا دیگر قائدین کو اس لیے قائدین مانا کہ وہ سمجھ رہے ہوں گے ان میں حب الوطنی ہے. دیکھیں لوگ پیار کرتے تھے یا کرتے ہیں عمران خان سے, بے نظیر سے, بھٹو سے, نواز شریف سے, اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کو آگے لے کر کے جائیں گے. لوگوں کا قصور نہیں ہے کہ لیڈر کبھی انہیں کیموفلیج کر لے یا لیڈر ان سے دھوکہ کر جائے, ان سب کو مجرم نہیں آپ کہہ سکتے. آپ دیکھیں نا, اب بعض اوقات ایک کنفیوژن ہے, لوگ سمجھتے ہیں کراچی میں جتنے اردو سپیکنگ لوگ ہیں شاید وہ ایم کیو ایم میں. ارے بھائی مولانا نورانی کے ساتھ, ایون جماعت اسلامی کے ساتھ, حتیٰ کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اور اے این پی کو بھی اردو سپیکنگ لوگوں نے بے شمار ووٹ دیے, لوگ کامیاب ہوتے رہے. پیپلز پارٹی کو لوگ ووٹ دیتے ہیں, پیپلز پارٹی کو. اب خدا کا واسطہ ہے, ہم دور بیٹھے کبھی اردو لوگوں کو سب کو نتھی نہ کریں ایم کیو ایم سے. یہ میں جمال صاحب کی بات نہیں کر رہا, یہ ایک علیحدہ کنفیوژن ہے. ایم کیو ایم ایک الگ چیز ہے, ایم کیو ایم کی قیادت اس کے علاوہ ایک الگ چیز ہے, اردو سپیکنگ ایک تیسری چیز ہے, کراچی ایک چوتھی چیز ہے. کراچی ہمارا پورا ایک نقشہ ہے پاکستان کا. جس طرح پاکستان میں پٹھان ہیں, بلوچ ہیں, پنجابی ہیں, اسی طرح ہلکے بھی ہیں, لوگ بھی ہیں, آبادیاں بھی ہیں, اور آپ اسے اس روشنیوں کے شہر کو منی پاکستان کہتے ہیں. لہٰذا ایم کیو ایم کی قیادت جو غلطی کرتی ہے, جو غلط کہہ رہی ہے, اس کی مذمت. پہلے تو میں ایک عرض کروں, یہ تنویر کے لیے بھی اور جمال صاحب کے لیے بھی, ٹویٹر آتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا, اس سے پہلے کوئی سیاسی جماعت ابھی نہیں بولتی. ارے بھائی لوگ سیاسی پارٹیاں تو مذمت لے آئی نا, قرارداد لے آئی اسمبلی میں, عدالت میں جائیں, عدالت بھی زبان بندی کر سکتی ہے. آپ جو میڈیا کو بند کروا رہے ہیں, دیکھیں لائیو پروگرام چل رہا ہے, کوئی جذباتی بات کوئی کالر کر دیتا ہے, میں اور آپ تو کوشش کرتے ہیں کنٹرول میں رہیں, ہم اسے روکیں گے, روک بھی لیتے ہیں, آپ روکتے ہیں, لیکن کچھ بات نکل جاتی ہے. اب الطاف حسین کی جو غلطی ہے,
جو ان کی سیاسی غلطی ہے، ایک تو وہ میڈیا پر نہ ڈالیں. لائیو پروگرام قوم کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں. یہ جو میڈیا ہے یہ کان ہے، آنکھیں ہیں قوم کی. اور سب سے زیادہ میڈیا کو استعمال بھی الطاف حسین صاحب اور ان کے لوگوں نے ہی کیا ہے. اور جس طرح سے کہا جاتا ہے 90 میں ایک الگ سے انہوں نے یونٹ بنایا ہوا ہے جو کہ ٹکرز کے لیے میڈیا کو فون کرتا ہے، جو کہ بریکنگ نیوز چلوانے کے لیے فون کرتا ہے، جو فون کر کے کہتے ہیں کہ الطاف بھائی کو لائن پہ لیں، الطاف بھائی کا لائیو بیپر کریں. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی ہیڈ لائن بنائیں، ان کی ٹاپ سٹوریز رکھیں. یہ ساری کی ساری میڈیا کو ہائی جیک کرنے کے والے سے بھی تو باتیں ہیں نا. احتشام ایسا ہے کہ سیل تو پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، نون لیگ کے بھی ہیں، سیل تو جماعت اسلامی کے ہیں. وہ کہتے ہیں، آپ یہ کہیں ایم کیو ایم والے تھریٹ کرتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ باقیوں کے میڈیا سیل تھریٹ نہیں کرتے، اور مجھے اور آپ کو پتا ہے، اس کا تجربہ بھی ہے، میڈیا مجبور ہو جاتا ہے ایم کیو ایم کیا جو میڈیا سیل کے افراد ہے وہ تھریٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے، میں قانون کو ایون کہ آرمی چیف سے اوپر جو ہے وہ ہیڈ لائن جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کی چل رہی ہوتی ہے، مطلب ان سے زیادہ پرائیورٹی دی جاتی ہے. اوپر والی ہیڈ لائنز میں رکھیں اسے. ہمارے ملک کا احتشام ایک آئین ہے، بڑا متوازن آئین ہے. اس آئین کے تحت میں نہیں کہتا، کسی دشمنی یا دوستی میں نہیں کہہ رہا، میرا تجزیہ بھی نہیں کہہ رہا، لیکن میرا یہ آئین کہہ رہا ہے کہ الطاف حسین صاحب بہت بڑی غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں، اور اس کا عدالت کو بھی نوٹس لینا چاہیے، اور عام شہری بھی اس حوالے سے عدالت میں جا سکتے ہیں. اور نواز شریف صاحب نے تو کہا کہ پوری قوم کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، اور بالکل ہوئے ہیں. ہر پاکستانی، محب وطن پاکستانی جو ہے، چاہے بلوچستان کا ہے، چاہے کراچی کا ہے، چاہے لاہور کا ہے، پشاور، پورے پاکستان کا، وہ دکھی ہے ان جو سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں. خورشید شاہ صاحب کے بیان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ الطاف نے معافی مانگ لی، اس پر مزید بات نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں، اس معافی کا تذکرہ دو لوگوں نے کیا ہے. سوری ٹو سے دونوں کو آپ سیاسی طور پہ فراموش تو نہیں کر سکتے. ایک ہیوی مینڈیٹ والے وزیر اعظم ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ ہیں. معافی مانگ لی، وہ اس لیے یاد کروا رہے ہیں کہ غلطی کی ہے، معافی مانگ لی. کیوں نہ ہم یہ کہہ لیں کہ پاس اقبال جرم بھی تو ہو جاتا ہے نا معافی مانگنے سے. سیاسی لوگ سیاستدانوں کی طرح ہی بات کریں گے. وزیر اعظم صاحب پارلیمانی لیڈر ہیں، اسی طرح یہ پارلیمنٹ کو مقدم جانتے ہیں. میں شاہ صاحب کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے سیاست کھیلنا ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن سپریم کورٹ کو بھی سو موٹو لے لینا چاہیے اس پر. آف کورس، لیکن میری ایک بات سن لیں. کیا وزیر اعظم صاحب نے یا اپوزیشن لیڈر نے مجھے اور آپ کو اس پہ بات کرنے کے لیے روکا ہے؟ کسی کو عدالت جانے کے لیے روکا ہے؟ کسی کو قرارداد پیش کرنے کے لیے روکا ہے؟ دونوں نے نہیں روکا. دیکھیں یار، رائے تو دینی چاہیے نا. انہوں نے دی ہے، وہ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، وہ سب کو ساتھ لینا ایک ایسی بھی بات ہوتی ہے. یہ سیانے ہیں وزیر اعظم صاحب اور شاہ صاحب. دونوں نے کہا ہے کہ قوم، میڈیا، عوام خود ہی اتنا کر رہی ہے، تو اب ہم نے ضرور اس میں وقت ضائع کرنا ہے. تو بعض کا سیانہ آدمی سیانہ ہوتا ہے نا. اپنے پاؤں پہ کلہاڑی تو خود الطاف حسین صاحب نے ماری ہے. اس میں یہ تو نہیں بلیم کر سکتے کسی کو کہ کسی نے ان کو پھنسایا ہے. یہ تو اب خود انہوں نے اپنی زبان سے الفاظ نکالے ہیں، اپنے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے. یہ ساری کے ساری آئی ایس پی آر نے جیسے کہا کہ بیہودہ گفتگو ہے، وہ کی ہے. ویسے میاں نواز شریف کی مجھے ایک چیز کچھ عرصہ سے بہت اچھی لگتی ہے. عمران خان بہت بولتے تھے، وہ خود اپنی زبان سے جواب نہیں دیتے تھے. انہیں پتا پرویز رشید ہیں، کچھ نہیں تو خواجہ آصف صاحب محترم ہیں، وہ کھڑا کر دیتے ہیں جواب دیتے. تو یہ جو میاں صاحب کی بڑی ڈیسنٹ پالیٹکس ہے، اور اسی طرح جو اپوزیشن لیڈر کی تھوڑی سی ڈیسنسی ہے، اس کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. انہوں نے کہیں نہیں یہ کہا، انہوں نے تو معافی یاد کروائی ہے پوری قوم کو. انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ مذمت نہ کریں یا عدالت میں نہ جائیں. میرے خیال میں نہ میرے اور آپ کی نہیں، انہوں نے آئین کے خلاف بھی بات کی ہے. تو اس کا کچا چٹھا نکلنا چاہیے، عدالت کو بھی نکالنا چاہیے. کوئی سو موٹو ہو، کوئی رٹ کرے، کوئی یہ کرے، کوئی وہ کرے. کوئی لوگ جلسے جلوس نکالتے ہیں، اس کو کوئی اب وہ شرنگیزی نہ سمجھ لے کہ ہم یہ پھیلا رہے ہیں کہ لوگ جلسے جلوس ان کے خلاف کریں. لیکن وہ جو منہ میں زبان رکھتے ہیں، اب وہ اس طرح ان کو جواب دیں گے تو سمجھتے ہیں کہ اب انف ہے، انف بہت ہو گیا. نہیں، آئندہ انہیں اجازت نہیں دینی. انہیں کیا، کسی کو بھی اجازت نہیں دینی چاہیے. جس ملک سے کھاتے ہیں، جو ملک آپ کی تقریریں سنتا ہے، جو ملک آپ کو لیڈر کہتا ہے، جو ملک آپ کو بائی بائی کرتا ہے، جو ملک آپ کے لیے پیسے لندن بھجواتا ہے، اور جو فوج آپ کو الطاف بھائی بنا دیتی ہے، یار اس کو تو معاف کر دیں. ایگزیکٹلی. کچھ اور مزید خبریں کراچی کے حالات ناظرین مزید کشیدہ ہو رہے ہیں، اور وہ ایس ایس پی راؤ انوار جنہوں نے دھماکہ خیز پریس کانفرنس کی تھی، ان کے حوالے سے خبر ہے
کہ ایس ایس پی راؤ انوار کے قافلے پر دستی بم حملہ، فائرنگ، 5 دہشت گرد ہلاک، بلدیہ ٹاؤن میں مقابلہ، 4 طالبان مارے گئے۔ ملیر کے سابق ایس ایس پی راؤ انوار ڈی ایس پی عبدالفتح کے قتل کی جگہ کا معائنہ کرنے جا رہے تھے، حملے میں وہ محفوظ رہے، 2 گاڑیاں قبضے میں لے لی گئی، ایک حملہ آور بظاہر طالبان لگتا ہے، راؤ انوار کا یہ بیان ہے۔ ڈی ایس پی قتل کیس کے 4 ملزموں کے خاکے جاری، بلدیہ ٹاؤن میں ہلاک دہشت گردوں کا تعلق سواتی گروپ سے تھا، جاوید ناگوری کا بھائی بھی سپرد خاک۔ ایک بار پھر ٹارگٹ کلنگ میں بھی اضافہ ہوا ہے کراچی میں، جاوید ناگوری صاحب کے بھائی اکبر ناگوری صاحب کو قتل کر دیا گیا، پھر عبدالفتح صاحب ڈی ایس پی ان کو شہید کیا گیا، اسی طرح سے ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے مختلف پروفیشنلز کی، پروفیسرز کی، اس کو آپ کس طرح سے انالائز کریں گے؟ کون سے عناصر ہیں اس کے پیچھے؟ ایک لفظ میں جواب ہے، راہ کے علاوہ راہ کو سہولت کار چاہے ملے ہوں کراچی سے، پاکستان سے یا ملک کے کسی بھی کونے خدرے سے، دیٹ از سم تھنگ ایلس، لیکن اس کے پیچھے راہ ہے، راہ کے پیچھے موساد اور سی آئی اے، امریکن سی آئی اے ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ دیکھیں اتنے بڑے حملے، اتنے آرگنائزڈ کلنگ تربیت یافتہ لوگ کر سکتے ہیں، اور تربیت یافتہ وہ دیکھیں جو تربیت حاصل کر کے وہاں سے آ رہے ہیں یا جو بھیجے جا رہے ہیں، جو بھیجے بھی جا رہے ہیں، جو کر کے بھی آ رہے ہیں، یہ دونوں ہیں۔ دیکھیں اس وقت آپ کی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، ہماری خفیہ ایجنسیز ان کو کیا روک نہیں سکتی؟ پتہ نہیں ہے؟ انٹیلیجنس کے حوالے سے آپ اس کو کس طرح سے انالائز کرتے ہیں کہ ہمیں انفارمیشن کیوں نہیں ہے، جب ایک انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیول پر بھی ایک خفیہ وار چل رہی ہوتی ہے کہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کون آ رہا ہے، کون سا جاسوس جا رہا ہے، کون کون پیچھے معاونت کر رہا ہے، تو پھر اس کے خلاف بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارا حکمت عملی بنانے چاہیے؟ دیکھیں احتشام، جب وہ غالباً دسمبر میں 2014 میں وہ سانحہ ہوا پشاور کا، اس کے بعد جنوری میں ہمارا نیشنل ایکشن پلان آ گیا، اس کے بعد کرائم کم ہوا ہے، سٹریٹ کرائم بھی کم ہوا ہے، کوئٹہ سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے پشاور تک دہشت گردی بھی کم ہوئی۔ ٹارگٹ کلنگ رکی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی چائنا کے ساتھ پاکستان نے ایگریمنٹ کیے ہیں، اس کے بعد کراچی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دم سے سوئچ آن کر دیا گیا ٹارگٹ کلنگ۔ آپ نے خود ہی میری بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا آپ نے اشارہ دے دیا، بلکہ پوری بات کر دی۔ دیکھیں سب کچھ رکا ہوا تھا، ہماری ایجنسیاں، ہمارے دیکھیں اب ترس آتا ہے فوج پہ بھی، پولیس پہ بھی، فخر بھی کرتے ہیں، اور ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں ان شہداء کو، ڈی ایس پی عبدالفتح ہوں، فوج کے جوان ہو، ایک سپاہی ہو پولیس کا یا پولیس کا ایک افسر ہو، یا پھر پاک فوج کے سپاہی یا جوان ہو، تمام کو ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں جو اس مادر وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ میں نے احتشام، پتہ نہیں یہ بات کہیں اور طرف نہ جائے لیکن ہے اسی سے ریلیٹڈ میں کر دیتا ہوں، میں نے بڑی سوچ سمجھ کے آج جو کالم لکھا ہے، جو کل آئے گا، وہ پولیس کے حق میں لکھا ہے، پولیس کے حق میں، حالانکہ عام طور پہ ہم نہیں لکھتے۔ ایگزیکٹلی، اس پر بھی بات کریں گے، مجھے ایک بریک پر جانا ہے ناظرین، کمرشل بریک ہے، اس سے واپس آتے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ آرمی چیف کا بیان ہے آج کے نوائے وقت کے فرنٹ پیج پر ہے کہ کسی بھی قیمت پر آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ آرمی چیف جنرل راحیل کی وادی تیرہ میں شہید ہونے والے کیپٹن قاسم کی نماز جنازہ میں شرکت، آپ کے بیٹے نے مادر وطن کے لیے عظیم قربانی دی، والد سے گفتگو، پاک سے زمین سے دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گے جنرل راحیل، 9 منتخب سعودی ولی عہد کو فون بھی کیا، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بھی ہوا۔ پھر شمالی وزیرستان سے خیبر ایجنسی سے خبر ہے، بمباری سے 16 غیر ملکیوں سمیت 44 دہشت گرد ہلاک، باڑہ کے کئی علاقوں میں پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا۔ تازہ فضائی حملے دتا خیل اور وادی تیرہ میں کیے گئے، 28 دہشت گرد خیبر ایجنسی میں مارے گئے، ISPR 2 ٹھکانے تباہ، 7 زخمی، وادی تیرہ میں کئی زخمی دہشت گرد فرار ہو گئے، گرفتاری کے لیے زمینی کارروائی شروع کر دی۔ سیکورٹی ذرائع، مرنے والوں کا تعلق کالعدم تحریک طالبان سے ہے۔ پھر ایک اور خبر ہے، پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے بھارتی جارحیت ہوئی اور پاکستانی شہری کو شہید کیا، اس پر خبر ہے، پاکستانی شہری کا قتل، بھارتی فرسٹ سیکرٹری کی دفتر خارجہ طلبی، شدید احتجاج، غیر مسلح شہریوں کا قتل قابل مذمت ہے، بھارت اشتعال انگیز کارروائیوں سے گریز کرے، دفتر خارجہ امانت علی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپریشن ضرب ازد اور آپریشن خیبر 1 شہداء کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور کیپٹن قاسم نے جام شہادت نوش کیا اور ان کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، ان کے والدین کو بھی ہم سلوٹ کرتے ہیں، اور دو جانب جو آرمی چیف کا عزم ہے وہ بھی یقیناً مستحکم ہے،
اور ان کو بھی ہم سیلوٹ کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف جس طرح سے پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ کارروائی کر رہے ہیں. اس کو آپ کس طرح سے انالائز کرتے ہیں؟ پاک فوج کی یہ ایفرٹس ہیں اور پوری قوم پاک فوج کے اس وقت پشت پر ہے. دیکھیں احتشام میں بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ یہ زرداری دور میں بھی یہ کہا کرتا تھا کہ ہمارا ملک جو ہے اس وقت حالت جنگ میں ہے، اور ہمارے آرمی چیف نے، ہمارے سپاہ سالار نے اس چیز کو ریئلائز کر رکھا ہے، اور وہ ان کے ساتھ اسی طرح نمٹ رہے ہیں جس طرح نمٹنا چاہیے. انہیں سمجھ آ چکی ہے، بلکہ پوری قوم کو سمجھ آ چکی ہے کہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے. تو ان کا جو یہ عزم ہے انہیں نیست و نابود کرنے کا دہشت گردوں کو، اور ان دہشت گردوں، اب دیکھیں نا پھر وہ ابھی آپ نے بات کی کہ اتنے غیر ملکی، ارے بھائی غیر ملکیوں کا میری سرزمین پہ کیا کام ہے؟ یہاں آتے ہیں انتشار پھیلانے کے لیے. نہیں، غیر ملکیوں کو آنا چاہیے لیکن اسلحہ اٹھا کر نہیں. ان یہ دیکھیں وہ ہمارے بھائی بن کے نہیں آتے، جو اسلحہ لے کر آتے ہیں اور ہمارے شہریوں کو غیر ملکیوں کے لیے. دیکھیں ہم سے بڑا مہمان نواز کون ہے؟ احتشام ہم سے بڑا مہمان نواز کون ہے؟ پھر ہم سے اچھا میزبان کون ہے؟ ہم سے اچھا دوست کون ہے؟ عراق کو کچھ ہو، ایران کو کچھ ہو، سعودیہ کو کچھ ہو، ابو ظبی کو کچھ ہو، ہم تڑپ جاتے ہیں. ہمارا اور کہاں امتحان لینا ہے اس قوم نے، کسی بھی قوم نے. دیکھیں ہمارا اس طرح امتحان نہ لیں کہ جو اپنے لوگوں، اپنے شہروں، اپنے ملکوں سے کا نیگلیکٹڈ مال ہے، جو ردی مال ہے، جو دہشت گرد مال ہے، وہ میرے وطن میں کیوں آتا ہے؟ ان کو تو ضرور چھلنی کر دینا چاہیے، اس پہ تو آگ سوہان کی بارش ہونی چاہیے. اب ہم بات کر رہے تھے اور آپ نے بھی ذکر کیا پولیس کی کارکردگی کا. یقیناً ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں، جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں. پولیس کا کردار کس طرح سے دیکھتے ہیں، بالخصوص دہشت گردی کے خلاف جنگ جو کہ ہمارے ملک کے اندر بھی جاری ہے؟ دہشت گردوں کی تلاش، ان کی سرکوبی کے لیے جو پولیس نے ایفرٹس کیے ہیں بالخصوص کراچی میں، اگر ہم دیکھیں اس کو آپ کس طرح سے انالائز کریں گے؟ میری رات ہی احتشام ایاز سلیم ہے، رانا ایاز سلیم، آپ کے ان کے ان دنوں چارج ہے، ان کے پاس ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے، ویسے غالباً وہ ایس ایس پی ہیں. تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ ہماری جانیں ملک کے لیے حاضر ہیں. بہت سارے جوانوں کا انہوں نے نام لیا. انہوں نے کہا تھوڑا سا قوم کو بھی غور کرنا چاہیے. آپ ایک گھر میں رہتے ہیں تو تیسرے گھر تک آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں کون رہتا ہے، کیا کرتا ہے. ہمسائے کے طور پہ تو جب نیشنل ایکشن پلان آیا تھا تو پولیس کی، فوج کی مدد ہمیں بھی کرنی ہے. اگر کوئی شرانگیز لٹریچر پھیلاتا ہے، اس پہ بڑا زور دیا ایاز سلیم نے، اگر کوئی شر انگیز لٹریچر پھیلاتا ہے تو دیکھیں بحثیت پاکستانی، بحثیت سٹیزن ہمارا بھی فرض بنتا ہے بھائی آپ کون ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیوں میرے ملک کو خراب کر رہے ہیں، بناؤ کی بجائے بگاڑ کی شاہراہ پہ کیوں چلا رہے ہیں میرے ہم وطنوں کو. ہمیں بھی روکنا ہوگا. اچھا اچھے دیکھیں، اچھے یا برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن ایک انگلی جب لیڈ کر کے مکہ بن جائے تو یہ مکہ فوج کا، پولیس کا مکہ اور قوم کا مکہ ہم آہنگ، ہم رنگ ہو جائیں تو یہ دہشت گردی کے منہ پہ پڑیں گے تو اس کی بتی سی نکل کے زمین پہ گر جائے گی. تو اس لیے ہمیں اچھے آفیسرز کا، وہ اچھا آفیسر کوئٹہ میں بیٹھا ہو، کراچی میں بیٹھا ہو، لاہور میں ہو، سیالکوٹ، گجرانوالہ یا شیخ پورہ میں ہو، وہ راون ہار جیسا بھی ہو سکتا ہے، وہ جو بھی ہو، جو اچھا ہے، جس میں حب الوطنی ہے، اس کا ہمیں سب پولیس والوں کو برا نہیں سمجھنا، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور انہیں اپریشیٹ کرنی چاہیے. یہ یونیفارم کا بڑا امتحان ہے، عام شہری سے کڑا امتحان جو ہے وہ فوج اور پولیس بھگت رہی ہے. جان اپنی ہتھیلی پہ رکھی ہوتی ہے، قوم کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہوتی ہے. اور میں وہ اسی طرح نایاب حیدر ایک ترجمان تھے پولیس کے، میں نے آپ کو کہا نا میں تھوڑی سی ریسرچ، میں نے بھی ساری عمر پولیس کے خلاف لکھا ہے کہ پولیس نے یہ کیا وہ کیا، لیکن ہم بھی اچھے لوگ دریافت نہیں کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دہشت گردی کے خلاف ہماری 75% پولیس اچھی نہیں ہے، بہت اچھی ہے، بالکل صحیح، اور وہ قابل تحسین ہے، انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. ہمیں وہ جو سنی سنائی باتیں ہیں اور جو میرے بھائی ذرا ابھی کالی بیڑے ہیں انہیں بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. پڑھے لکھے نوجوان آ رہے ہیں پولیس میں اور اس کی وجہ سے اور پولیس کا معیار بہتر ہو رہا ہے، مورال بھی بہتر ہو رہا ہے. جہاں کہیں کمی کوتاہی ہے اس کو بھی پولیس کے ایسے ایماندار افسران کو چاہیے کہ اس کو دیکھیں اور اپنے محکمے کے اندر جو ہے وہ اس کی اصلاح کریں. احتشام کے پی ان کے آئی جی ناصر درانی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہاں محمد آمش بیٹھے ہیں بلوچستان میں، آئی جی پولیس، یقین کریں ہر وقت جان ہتھیلی پہ رکھ کے کام کر رہے ہیں. جمالی صاحب سندھ میں کام کر رہے ہیں. یہاں آپ کے جو سخیرہ صاحب ہیں وہ محنت کر رہے ہیں. آپ کے سی سی پی او جو ہیں لاہور کے، وہ ویل صاحب
अमीन वैस साहब, आप कभी उन्हें मिलके देखें, उनमें आपको फौजियों वाली हुब्बुल वतनी मिलेगी। और मेरा तो खून बढ़ गया कि यार मेरी जो पुलिस है उसमें तब्दीली आ रही है। और वो नेशनल एक्शन प्लान के बाद कौम, फौज, पुलिस, दीगर इंतजामी अदारे और सिक्योरिटी एजेंसीज हम एक सफ़े पे हैं। बिल्कुल सही। इस एक सफ़े को क्यों अल्ताफ हुसैन जैसे सियासतदान खराब कर रहे हैं? अलमिया यहाँ होता है, दुख यहाँ होता है। इसी हमारे एक सफ़े को देख के, आप जो कहते हैं ना कराची में फिर वो हो गया, इसी हमारे एक सफ़े पे आए हुए हमें देख करके और चाइना की हमारी मदद और मुआशी बेहतरी का ग्राफ बढ़ते देख करके राह को तकलीफ होती है, मुल्क दुश्मन अनासर को तकलीफ होती है, बेवकूफ़ों और जाहलों को तकलीफ होती है, जो मेरे उस शहर को जो समंदर की लहरों के साथ है, जो मिनी पाकिस्तान है, जो रोशनियों का शहर है, उसकी रोशनियां बुझा देना चाहता है ये दुश्मन। उस दुश्मन पे ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं, कौम को साथ देना चाहिए। इंशाल्लाह वो कामयाब नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि पुलिस के बहादुर जवान हैं, रेंजर्स के बहादुर जवान हैं, FC के बहादुर जवान और पाक फौज के बहादुर जवान मौजूद है। पूरी कौम उनके साथ है और इस अज़म के साथ है कि इन दहशत गर्दों का वक्त जा चुका है, चाहे वो सियासी जमातों की के अंदर सफ़ों में छुपे हुए हों, या हमारे गली मोहल्लों में हो, या फिर हमारी सरहदों के बाहर हों, उन दुश्मनों के मुकाबले के लिए पूरी कौम अब सीसा पिलाई हुई दीवार बन चुकी है। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और बहुत अहम मौज़ूअ पर आज गुफ्तगू हुई। बशर्ते ज़िंदगी इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में भी आपसे बात होगी। आखिर में फरमाने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह शामिल करना चाहूँगा। कायद-ए-आज़म ने जलसा-ए-आम हैदराबाद दक्कन 11 जुलाई 1946 को खिताब करते हुए फरमाया था कि अगर हम कुरान मजीद को ही अपना आखिरी और कतई रहबर बनाकर शेवाए सब्र व रज़ा पर कारबंद हों और इस इरशाद खुदाबंदी को कभी फरामोश ना करें कि तमाम मुसलमान भाई भाई हैं, तो हमें दुनिया की कोई एक ताकत या कई ताकतें मिलकर भी मगलूब नहीं कर सकती। हम फतहयाब होंगे उसी तरह जिस तरह मुट्ठी भर मुसलमानों ने ईरान और रोम की सल्तनतों के तख्ते उलट दिए थे। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। इत्तेहाद का दर्स दिया है कायद-ए-आज़म ने, और अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में फरमाया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में तफरका ना करो। और अब वक्त आ गया है कि जो इस उम्मत में तफरका फैलाने वाले लोग हैं उनका कड़ा एहतसाब किया जाए, बल्कि उनका कला कमा कर दिया जाए। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।